السلام علیکم، میں عمران لطیف اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن چیف ایڈیٹر کے ساتھ۔ کپتان اپنی غلطیاں سدھارنے نکلے۔ کپتان نے یہ اعتراف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا، اپنا سکندر سلطان راجہ کا چیئرمین الیکشن کمیشن کا نام مجھے اسٹیبلشمنٹ نے دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ میں نے یہ ایک غلطی کی جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے کپتان نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ وہ ریفرنس نہیں بننا چاہیے تھا۔ اب کپتان چلے اپنی غلطیاں سدھارنے۔ عمران خان صاحب اب وہ پول کھولیں گے۔ عمران خان صاحب اب سول اور ملٹری ایشوز کے اوپر جا کر بولنا جا رہے ہیں، اور مجھے بڑے ہی قریبی ساتھی نے بنی گالا کے اندر بیٹھے ہوئے مجھے ایک رپورٹ دی جس میں عمران خان جو ہے وہ بہت سارے راز سینے میں سمائے بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہ سارے راز عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا۔ اور دوسری طرف رہی بات لندن کی، لندن میں ایک ہی نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں چلے گی۔ اس سے پہلے تبدیلی سرکار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں چلے گی، اب امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں چلے گی۔ جمیمہ کے گھر کے بعد گھیراؤ، لندن میں ایک بڑا تصادم، پی ٹی آئی کے ٹائیگرز اور نون لیگ کے جتنے بھی ہواری ہیں ان کے درمیان ایک بڑا تصادم پلان کیا گیا ہے، اور اس میں بڑی سطح پر پاکستان کی بدنامی، نہ صرف بدنامی ہوگی بلکہ اتنی کھینچا تانی ہوگی کہ ہمیں ایک مزید مذاق بنایا جائے گا، ہمیں مزید ایک ایسی جگہ مطلب لا کے کھڑا کیا جائے گا کہ لوگ پھر ہم پہ ہنسیں۔ کیا کسی کو اس چیز کا خیال ہے کہ آٹے کا کیا ریٹ ہے؟ کیا کسی کو اس چیز کا خیال ہے کہ اس وقت دال کتنے کی ہے؟ کیا کسی کو خیال ہے یہ جو سستا بازار بنا ہوا ہے، رمضان سستا بازار، اس میں غریب افطاری کیسے لے رہا ہے یا سحری کے لیے سامان کیسے لے رہا ہے؟ کیا کسی کو پتہ ہے یہ موبائل کمپنیاں جو ہیں، یہ جو موبائل کمپنیز آپ کو کارڈ دیتی ہیں، 100 روپے کا آپ کارڈ لیتے ہیں اور آپ کو جناب 8% 10% آپ ابھی جیسی کارڈ کو لوڈ کرتے ہیں بیچ میں سے کاٹ لیا جاتا ہے، کیا اس کا چیک اینڈ بیلنس کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ کروڑوں عوام کے جیبوں پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف الیکٹرک کمپنیوں نے، گورنمنٹ نے اپنا ایک فارمولا رکھا ہوا تھا، اور جتنی بھی پرائیویٹ الیکٹرک کمپنیاں ہیں انہوں نے ایک اپنا فارمولا رکھا ہوا تھا، جس کا ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، اور وہ بھی ایک نہ جانے صد خانے کا شکار کہیں نہ ہو جائے۔ بات آ جاتی سپریم کورٹ پہ، کپتان کے اشارے سپریم کورٹ کی طرف کسنے لگے، کپتان کے اشارے امپائر کی طرف آنے لگے۔ کپتان نے فیصلہ کر لیا۔ میں بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ کپتان کرے گا وار، اور وار کرے گا اسٹیبلشمنٹ پہ۔ کپتان نے امپائر کو ٹارگٹ بنا لیا۔ اب کپتان کہتا ہے کہ میں وہ باتیں کروں گا۔ یہ میرے باوثوق ذرائع نے مجھے بتایا، بہت ہی قریبی جو کپتان کے، جو بنی گالا کے کچن کبینہ کا وہ میرا ساتھی ہے، جس نے مجھے نام نہ بتانے پہ یہ ساری چیز بتائی کہ کپتان کے اندر جو راز ہیں وہ اب کھولنے جا رہے ہیں۔ اب وہ راز کون سے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ، امپائر یا کپتان کے، یہ تو اللہ جانتا ہے، یا امپائر جانتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے، یا کپتان جانتا ہے۔ لیکن اس پوری لڑائی میں امپورٹڈ گورنمنٹ ہو، تبدیلی سرکار ہو، سلیکٹڈ گورنمنٹ ہو، میں کہاں ہوں؟ میرا ایک ہی کوشچن ہے، میں کہاں ہوں؟ میری غربت، میں سانس لینے کے لیے آوازار ہوں، میں چلنے کے لیے آوازار ہوں، میں پیٹرول نہیں لے سکتا، میں دالوں کے اوپر آ جاتا ہوں، میں دکان پہ جا کر کوئی چیز نہیں خرید سکتا، میں عید پہ، وہ کون سی عید ہے جس کے لیے میں ترس رہا ہوں کہ میں بیٹھ کے کروں گا؟ میں غریب کہاں پہ کھڑا ہوں؟ مجھے نہ صرف لوٹا جا رہا ہے، مجھے نوچا جا رہا ہے۔ کیا اس وقت شہباز شریف صاحب اپنی گورنمنٹ کو لے کے جو چل پڑے ہیں، کیا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے؟ کیا وہ سال 1.5 سال کا جو بھی ٹنیول ہے پورا کر پائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج ایک چٹکی سا ایک سگنل دے دیا ہے، اور مولانا نے کہا ہے کہ جی ہمارا ایک اپنا ویژن ہے، ایک ہمارا اپنا سوچ ہے، ہمارا ایک اپنا بیانیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بھی اس سترنگی دیگ سے چاول نہیں مل رہے۔ مولانا کے بعد ایم کیو ایم نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ اس خط کے بارے میں کھلا آپ ثابت کریں تو ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ روڑوں کے اوپر ہوگی۔ ایم کیو ایم نے بھی اپنا ایک سگنل دے دیا ہے، وہ جو اپوزیشن کی وہ جو ایک ٹانگا تھا وہ ایسا اس میں سے سواریاں جو ہیں وہ ہل جل کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ
جو لندن کے اندر جو لہریں دوڑ رہی ہیں اور باقی کنٹریز کے اندر جو یو ایس کے اندر باقی چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی خیر وہ قابل ذکر ہیں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے ان کا ذکر کرنے کا۔ رہی بات موجودہ گورنمنٹ کی، موجودہ گورنمنٹ اپنی کیا تمام وزراء اور اپنی کیبنٹ بنانے میں کامیاب ہونے کے بعد کتنا عرصہ وہ گزار پائے گی، اگر وہ گزار پاتی ہے تو عوام کو کیا ریلیف دے گی بجٹ میں، کیا موجودہ گورنمنٹ شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف یا باقی ان کے ساتھ جتنی بھی ان کے ساتھی ہیں، ان کے حواریے ہیں، کیا وہ سٹیبل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا کہ عوام فوج کی طاقت ہے اور فوج عوام کی طاقت ہے، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے۔ کپتان نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور امپائر کے وہ راز فاش کروں گا، وہ راز کون سے ہیں آپ دیکھتے رہیے گا میرے اگلا پروگرام، میں وی لاک میں وہ بتاؤں گا، جیسے میرے تک کوئی صدقہ کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو وہ آپ تمام ناظرین سے میں شیئر کروں گا۔ مگر معذرت کے ساتھ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ، یہاں پر امپائر، یہاں پر کپتان، یہاں پہ پی ڈی ایم، یہاں پہ باقی سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو غریب ہے۔ غریب کہیں نہیں دکھائی دے رہا، میں کہیں نہیں دکھائی دے رہا، میں کہاں جاؤں، میں کس کو اپنا حال بتاؤں، کیا کروں رمضان کے مہینے میں کس کے پاس جاؤں؟ مطلب میں اس سٹیج پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کھانا کیا ہے، میں نے پہننا کیا ہے، میں نے سیونگ کیا کرنی۔ سیونگ تو دور کی بات، آج کل جو حالات چل رہے ہیں کہ وہ چولہا جلانے کی میرا خیال ہے کہ بجھنے تک کی نوبت تک ہم آن پہنچے ہیں۔ لیکن وطن عزیز میں بسنے والی اس عوام اور وطن عزیز میں رہنے والے مجھ سمیت باقی ساتھیوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم سارے اکٹھے ہوں، ہم بیٹھیں اور بیٹھ کے ہم اس ملک اور وطن عزیز کے لیے چلے۔ کشمیر کے آج نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، آخر کار ان کی بڑی پرانی محنت تھی، چلتے چلتے کور کمانڈر سے چلی اور آخر کار وہ آج ان کا خواب پورا ہو گیا۔ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا سردار تنویر الیاس نے کہ میں ایک دن آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن کر دکھاؤں گا، تو وہ انہوں نے کر دکھایا۔ یہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، صبح کچھ اور، رات کو کچھ اور، شام کو کچھ اور، لیکن ایک عدالت یہاں پہ ہے جو بغیر ڈیٹ کے، بغیر ٹائم کے، چھٹی والے دن رات آدھی رات کو بھی کھلتی ہے، لیکن ایک عدالت ایسی ہے جو کبھی بھی بات نہیں ہوتی، اور وہ عدالت ہے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور اس عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی حتمی فیصلہ ہے۔ اور ہماری یہ دعا ہے، بالخصوص میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ پہ، میرے ملک پہ، اس کلمے پہ بننے والے ملک پہ رحم فرمائے، ہمیں باقی جتنی بھی یہ دشمن قوتیں ہیں انہوں سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک کو اللہ ایسی قیادت دے جس میں ہم پھل سکیں، جس میں ہم جی سکیں، ہم سانس لے سکیں، اس گرین پاسپورٹ کو، اس گرین سرزمین کو ہم اللہ کی مدد سے ہم اس کو آگے لے کے چل سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، میں بہت جلد آپ کے پاس ایک بہت بڑا سنسنی خیز ایک انکشاف لے کے آ رہا ہوں، بہت جلد اگلے میرے ویلا کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔